کو لیتے ہیں. جی سید بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. جی جی مجھے یہ پوچھنا فرمائیے تھا گا. سر. ہم بھی الحمدللہ دعوت کا کام کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن ڈور ٹو ڈور جا کے کرتے ہیں ماشاء اور اللہ. کچھ بکس وغیرہ کا اسٹال لگاتے ہیں. ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سر اکثر لوگوں کے کچھ سوال بھی آتے ہیں. ہمارا تو مین موٹیو یہ رہتا ہے کہ توحید رسالت آخرت کی دعوت پہنچے اور سوالوں کو اگنور کیا جائے، بٹ کچھ لوگ ہو ہی جاتے ہیں کہ ان کو دینا ہی پڑتا ہے جواب. تو ہوں سر لاسٹ ٹائم ایک سوال آیا تھا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے اور جب وہ پیدا ہوتا ہے ہوں تو وہ تو ایز اٹ از رہتا ہے، مطلب آپ اس کو ختنہ کر کے مسلمان بناتے ہیں. جیسے اپن بولتے ہیں نا ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. ہوں تو بولتے کہ آپ ختنہ کر کے مسلمان بتاتے، تو ان کو کیسا سمجھایا جائے؟ اچھا تھوڑی سی کریکشن یہ ہے کہ ہر بچہ مسلمان پیدا نہیں ہوتا، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اور فطرت جو ہے ہر وہ بچہ فطرت پہ پیدا اسلام ہوتا کے ہے. جی نزدیک. جی جی جی. جی اگر حدیث کے الفاظ ہیں نا ہم ان کو مطلب اس کا وہی بنتا ہے لیکن تھوڑا سا گما کے. فطرت کا دین جو ہے وہ اسلام ہے. یہ اسلام سے مراد خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، مونوتھیزم توحید، یہ انسان کی فطرت میں ودیت کرتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے. اب جی سوال ان کا یہ ہے کہ جی ان کو اس کو ختنہ کر کے کیوں زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے، اس میں اس سے پوچھا نہیں جاتا. یہ ایک الگ سوال ہے. ٹھیک ہے. اور جو فطرت پہ پیدا ہونا ہے وہ الگ سوال ہے. آپ کس پہ بات کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ ان کا سوال یہ تھا کہ جو بچہ ہے وہ ایز اٹ از ہوتا ہے، ختنہ کرے بعد وہ مسلمان ہوتا ہے. ان کا بولنا یہ تھا کہ بچہ ہندو ہی پیدا ہوتا ہے. نہیں، ختنہ نہ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہندو پیدا ہوتا ہے. باقی مطلب باقی کوئی بھی مذہب یا بغیر مذہب کے بھی لوگ اگر پیدا ہوتے ہیں تو اس کا ان کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہندو ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ جو بھی ہے مطلب ختنہ کر کے آپ مسلمان بناتے. ہم سب سے پہلے یہ کہ ختنہ کر کے مسلمان نہیں بناتے. ٹھیک ہے. مسلمان جب وہ بڑا ہوگا اس کے اندر عقل آئے گی، ٹھیک ہے، تب وہ اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کرے گا. ختنہ یہ ہے کہ فطرت کی ہی شرط ہے ایک. آپ دیکھیں کہ جوڈائزم میں اور کرسچینٹی میں بھی ختنہ کی شرط ہے، اس میں بھی ختنہ کیا جاتا ہے. ہاں مطلب کتابوں میں موجود ہے، آج کل نہیں کرتے، اس کو مجھے نہیں پتا کرتے نہیں کرتے. جہاں تک جوڈائزم کا مجھے پتا ہے کہ وہ تو کرتے ہیں، ان کے ہاں لازمی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ دین ابراہیمی کی ایک سنت ہے. سنت کے درجے سے نکل کے واجب ہے، اس کو کرنا ہی چاہیے. لیکن مثال کے طور میں آپ کو ایک سیناریو دیتا ہوں بڑے شخص کا. ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 50 سال کا ہے، تو وہ فوراً مسلمان ہو جائے گا یا نہیں کلمہ پڑھ کے؟ ہو جائے گا. ہاں. تو اس نے ختنہ تو نہیں کیا نا، نہیں اور وہ ختنہ کرنے سے پہلے مر جاتا ہے تو وہ تو مسلمان تو رہے گا ہی نا. مسلمان مرے گا. ٹھیک ہے. تو مسلمان ہی مرے گا. جی جی مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس کو پینٹ کیا جاتا ہے نا کہ ادھر سے آپ مسلمان ہو ادھر سے ساتھ ہی کام ختم، تو ایسے نہیں ہے، ایسی چیزیں نہیں ہیں. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے اور وہ نماز سیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس کو 6 مہینے لگتے ہیں، 5 مہینے لگتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے. اس سے پہلے وہ مر گیا تو اس سے نماز کا نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ باقی یہ فقہی مسئلے ہیں، علماء سے آپ زیادہ ان کے بارے میں تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن اصولی جواب یہ ہے کہ یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ختنہ کرنے سے ہی آدمی مسلمان ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ختنہ برابر. اسلام کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دوسرے ابراہیمی مذاہب کا بھی حصہ تھا. ہاں ہندو اگر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہندو پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مذہب پہ نہ ہو. ایتھیسٹ بھی ختنہ نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. ہاں. تو
چلیں آپ کا سوال اچھا تھا, مجھے یقین ہے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. سر علی کچھ بھائی آپ لوگوں اس سے کہ علی بھائی سے پوچھیں. علی بھائی آپ اس پہ کوئی کلام کرنا چاہیں گے؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ختنہ کر کے مسلمان بناتے ہیں. بڑا عجیب سا سوال ہے کہ بچے کو آپ نے ختنہ کیا تو بچہ مسلمان ہو گیا. اب کئی لوگ ایسے ہیں, بعض لوگوں کو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں, ان وجوہات کی وجہ سے وہ ختنہ کروا لیتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہوتے. حالانکہ ختنہ کروانے سے مسلمان ہونے کا تعلق نہیں ہے. البتہ یہ کہ یہ اس کے اندر حکمت ضرور موجود ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. ختنہ کر کے مسلمان نہیں بنایا جاتا, اور عموماً یہ خاص طور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جو بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اسی کے رسم و رواج کے مطابق اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہندوؤں کے بچے کو ہندوؤں کے رسم و رواج کے مطابق اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے, اور بچے کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے, کیونکہ پیرنٹس اس سے محبت کرتے ہیں, اور بچے کی مجبوری ہے کہ مجبوراً وہ اپنے ماں باپ کے عقائد کو بھی اڈاپٹ کرتا ہے. یہ سب کچھ کرتا ہے, یہ پہلا درجہ ہے ایمان کا. یہاں پر ایک بچہ ہندو کے گھر میں اگر ہندوؤں والے رسم و رواج کے اندر پل رہا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو وہ تعلیمات دے رہے ہیں, تو وہ بچہ غلطی نہیں کر رہا, اس کی مجبوری ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. اس کے پیرنٹس جو اس کو کہہ رہے ہیں وہ وہی کرتے ہیں. جس حدیث کے حوالے سے خاص طور پر بات ہوئی ہے کہ فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں, تو وہ فطرت یہ ہے کہ انسان انکار نہیں کر سکتا فطرتاً خدا کا, عقلاً اپنی عقل سے اور اپنی فطرت میں اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کائنات اور یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے, یہ اس کے اندر ہی موجود ہے. کچھ لوگ اس فطرت کے خلاف جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا ثبوت کیا, تو وہ کہتے ہیں نہیں کلیم تو آپ کا ہے, آپ ثابت کریں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ اس فطرت کی بات ہو رہی ہے, نہ کہ یہ کہ وہ ختنہ کرنے سے مسلمان ہوتا ہے بچہ. ختنہ سنت ہے, اور بالکل یہ بہت اچھی چیز ہے. آج کی میڈیکل سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے, اور بہت سارے میڈیکل ایشوز کا یہ حل ہے, سلوشن ہے. اس لیے یہ ختنہ کیا جاتا ہے, نہ کہ یہ کہ ختنہ ہونے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے. وہ اویس بھائی نے آپ کو بتا دیا کہ ایک آدمی 30 سال کی 50 سال کی عمر میں کلمہ پڑھتا ہے, اسلام قبول کر لیتا ہے, اور وہ ختنہ نہیں کرواتا, تو کیا وہ مسلمان ہوگا یا نہیں؟ تو جواب ہے وہ مسلمان ہوگا. یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے پہلے ختنہ کروانا پھر آپ مسلمان ہوں گے. یہ سوال ہی عجیب ہے. ہاں, ایک اعلیٰ حکمت کے لیے, ایک بڑی حکمت کے لیے ہم یہ سٹارٹ میں بچپن میں یہ ختنہ کروا دیتے ہیں, تاکہ بعد میں جا کے مسائل نہ بنیں. بعض لوگ یقین کریں کہ ہسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں, صفائی کی وجہ سے ان کو ایشوز بن جاتے ہیں, اور اس وقت انہیں یاد آتا ہے کہ اگر یہ سٹارٹ میں ہو جاتا تو آج ان کو یہ زحمت اور تکلیف نہ اٹھانی پڑتی. تو اس لیے ہم اس حکمت کے تحت سٹارٹ میں اس کو بچے کو, کیونکہ اس وقت اس کو اتنا فیل نہیں ہوتا, اور اس کے یہ بعد میں آنے والے جو مسائل ہیں یا جو بیماریاں لگ سکتی ہیں اس سے وہ بچہ محفوظ رہتا ہے. اس لیے ہم بچپن میں کر دیتے ہیں. اور بچے کو مثال کے طور پہ کسی, اب میں ہوں, مجھ سے پوچھیں آپ کا ختنہ ہوا تھا, آپ کو پین ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی, مجھے پتا بھی نہیں. ہاں, آج کروائیں گے تو مسائل بنیں گے. اس لیے حکمتاً پہلے کروا دیا جاتا ہے, نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے کوئی اس کی کوئی شرط رکھ دی گئی ہے کہ یہ بچہ ہے تو اب ختنہ ہوا ہے, ختنے سے پہلے بچہ مسلمان نہیں تھا, اب ختنہ ہو گیا تو مسلمان ہو گیا. ایسا نہیں. اچھا علی بھائی اس میں ایک اور چیز ہے, یہ جو لوگ ایکس مسلم ہو جاتے ہیں, سو کارڈ ایکس مسلم, ان کا بچپن میں ختنہ ہوا ہوتا ہے, تو کیا یہ واپس اپنی اصل حالت میں چلے جاتے ہیں؟ یہ بڑا زبردست. ٹھیک ہے, تو اب جن کا ہو گیا ہوا ہے, اب ان کا کیا کریں گے؟ وہ ایک بڑا مشہور ملحدہ وہ واپس پلاسٹک سرجری کرائیں گے سر. اویس اقبال کے نام سے, اس نے مفتی صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ میں یہ بات کی تھی. اس نے کہا جی ہمیں تو بچپن میں انہوں نے کہا کہ اوپر دیکھو چڑیا, اوپر دیکھو کوا, اور پھر ہماری چڑیا کاٹ دی. وہ کمال تھا. بصالت بھائی نے اس پہ چلیں, بہرحال نشانی تو ان کے پاس ہے نا. ہاں, مطلب اب کچھ بھی کرو اس سے واپس نہیں جا سکتے. اس کے لیے آپ کو پوری زندگی اپنے والدین کو بد دعائیں دینی ہوں گی. چلے, میرے خیال میں سید بھائی کو ان کے سوال کا جواب مل گیا, تو انشاءاللہ اگلا کالر لیتے ہیں. علی بھائی سے درخواست تھی کہ علی بھائی کچھ ایسی اسٹریم جو ہے علی بھائی کی, جیسے ہم کو بھی دعوت کا کام رہتا ہے تو ہم کو سارٹ آؤٹ کر کے بھیجنا رہتا ہے, کیونکہ کچھ لوگ کانٹیکٹ میں ہیں تو ان کو ہم یہ اسٹریم میں سے کچھ حصہ کاٹ کاٹ کے بھیجتے ہیں. علی بھائی کا, عامر بھائی کا, ان لوگ کا ایسا ہے کہ یہ سیدھا ان کا او ٹی کھلا رہتا ہے, اور او پی ڈی یہ لوگ کرتے نہیں ہیں.
تو جو कांटेक्ट में लोग आते हैं वो दीन समझने के लिए, तो वो एकदम ओटी से ना थोड़ा हाई हो जाता है। असल में मसला ये है सैयद भाई, मैं पहले भी काफी दफा ये गुजारिश कर चुका हूँ और अब भी, फील्ड होती है ना, बाज दफा हम एक ऐसे ग्रोह के साथ अब आप बात कर रहे हैं, आपके साथ देखें किस तरीके के साथ बात हो रही, इसी तरह कई हिंदूज हैं उनके साथ बात होती बड़े तरीके से होती है, आमिर भाई की भी मेरी भी। लेकिन बाज लोग ऐसे हैं कि वो समझने नहीं आए, वो बदतमीजी करने हैं, वो गाली देने हैं। तो अगर हम उनको सख्ती से उनके साथ पेश नहीं आएंगे तो फिर क्या हम यहाँ पर उनसे ब्लास्फेमियां करवाएं, बदतमीजियां करवाएं? तो फिर एक माहौल को मेंटेन करने के लिए हमारी मजबूरी बन जाती है बाज़ औक़ात के ऐसे कॉलर्स के साथ सख्ती से पेश आया जाए। अलबत्ता आप ओवरऑल रवैया देखें, आमिर भाई का देख लें, मेरा रवैया देख लें, जो अपना गैर मुस्लिमों से बात होती है, आप देखेंगे कि मैक्सिमम ये है कि हत्तल वसी कोशिश की जाती है कि हमारी जानिब से कभी कोई ऐसी बात ना आए। लेकिन एक बंदा सीखने नहीं आया, वो बदतमीजी और ब्लास्फेमी करने आया, तो वहां पर बाज़ औक़ात हमारे भी जज्बात हैं, तो हमें भी तकलीफ होती है। हमारी तरफ से अगर कोई रिएक्शन आता है तो वो रिएक्शन होता है। आप देख लीजिएगा कि कभी भी हमारी जानिब से पहल नहीं होती। और अब हम क्या करें कि एक बंदा बदतमीजी करने लग गया तो उसको हम सख्ती के साथ रोक भी नहीं सकते, रोकेंगे नहीं तो बात कैसे करेंगे? वो तो हमें बात ही नहीं करने देते हमारे ही चैनल पर। ऐसा ही नहीं, मैंने एक हमारे वो थे, उनको दावत दिया था सर, तो आपकी क्लिप दिया था मैंने उनको साथ में कांटेक्ट नंबर देके, तो मैंने क्लिप सेंड किया तो उन्होंने क्लिप सुने, उनके समझ में भी आया, बट आपका जो एकदम थर्ड लैंग्वेज में जबान थी ना, तो उसके ऊपर वो रुके आके कि भाई ये, तो मैंने उनको यही बताया कि आपकी तरफ से पहल नहीं हुई थी उसमें, मैंने ये पहले बोल दिया था जब हमने स्ट्रीम देखी, तो वाकई आपकी तरफ से पहल नहीं हुई थी उसमें। जी, आप कहीं से भी कोई भी चीज उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि हमारी जानिब से कोई पहल नहीं हुई। अलबत्ता ये कि फिर अब हमारे भी जज्बात हैं, अगर जज्बात में आके कोई सख्त लफ्ज हम बोल देते हैं तो उसके पीछे जो मजबूरी होती है उसको भी तो समझें। अब आपके वालिद साहब को कोई गालियां दे आपके सामने एक बार दो बार, तो आपने यही मुजाहरा करना कि ठीक है भाई मैं चुप करके बैठा हूँ, आप दें गालियां? तो फिर वो हस्ती जो हमें अपने माँ बाप से भी ज्यादा अजीज है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई उनके बारे में कोई बदतमीजी से बात करे तो कैसे बर्दाश्त करें? आप ही बताएं। सही, ठीक है सर। हमारे दाई हजरात के लिए कोई एक स्ट्रीम मतलब ऐसा कीजिए कि तौहीद रिसालत आखिरत आपकी उसमें कवर हो जाए और हम वो शेयर कर सके आसानी से। अगर 10-1 मिनट की भी रही है, 15 मिनट की भी रही तो काफी हो जाएगी सर। चलें, बहुत शुक्रिया सैयद भाई, आगे कॉलर्स वेट करें, इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा बात होगी। जज़ाकल्लाह। वय्याकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं अली रज़ा भाई? अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक से होंगे। और अवैस भाई आप भी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अली रज़ा भाई आपसे एक ज़रूरी सवाल मुझे पूछना था। अभी ये जो क्रिश्चियंस भी आप आजकल आप देख रहे हैं, जो है वो अब क्रिटिसिज्म्स कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है आपको? नहीं आ रही है। आपको आ रही है? नहीं, अली भाई को शायद आवाज नहीं जा रही है आपकी। अली भाई आपको आवाज नहीं आ रही है? मुझे आवाज नहीं आई। ये क्या सवाल किया उन्होंने? आपको उनकी आवाज मुरीद अली भाई बोलिए अभी एक बार, फिर शायद आवाज। अस्सलाम वालेकुम। मैं वो दुरूद शरीफ पढ़ रहा था ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद या अली मदद। हाँ भाई, तो मैं वो कह रहा था कि भाई जो क्रिश्चियंस हैं आजकल के। भाई एक मुरीद भाई देखें, मैंने आप पहले एक दफा आए थे, आपने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये लफ्ज जो आपने फरमाया या अली मदद, इसके ऊपर आपको पता है मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ है। मैंने आपको पहले भी ये गुजारिश की थी कि ये इस अंदाज से आप आके ना पुकारें। देखिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो मुकाम और मर्तबा जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का, ना वो मैं बढ़ा सकता हूँ, ना कोई कम कर सकता है, ना आप बढ़ा सकते हैं। या अली मदद कहने से वो बड़े नहीं हो जाएंगे। तो आप हाँ, मेरी गुजारिश है कि ऐसी बात ना करें जो खास सेक्ट के साथ मखसूस। जी सो सॉरी मैं दुरूद शरीफ पढ़ लूंगा। सॉरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अरे भाई
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مرید علی بھائی، یہ آپ گوہر شاہی کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ میرے بھائی گوہر شاہی صاحب